السلام علیکم میرے عزیز دوستو، اب اس ویڈیو میں دیکھیں کہ IMA کے صدر اسد الدین اویسی صاحب کن کن مدوں کے اوپر کیا رائے رکھا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ مسلمان کے بارے میں کبھی بھی اگر آواز اٹھانے والا لیڈر ہے تو صرف اور صرف اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کے بات کرتے ہیں۔ لوگ کبھی اس لیڈر کو ایجنٹ بتاتے ہیں اور کچھ دوسرا بتا دیتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا ہے اور کون سی آواز اٹھایا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی کمنٹ کو بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ انہوں نے کیا صحیح کہا اور کیا غلط کیا۔ فوٹو دیکھی تھی پریس کنگ آف موہنجو دارو، ایسا لگتا ہے کہ ویسا ہی لگ رہا ہے کہ پردھان منتری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراٹ بن چکے ہیں وہ۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ 22 جنوری ایک تاریخی دن ہے، بالکل تاریخی دن ہے۔ 22 جنوری کی بنیاد 6 دسمبر 92 کو رکھی گئی۔ 22 جنوری کی بنیاد 86 میں تالے کھول کر رکھی گئی۔ 22 جنوری کی بنیاد جی بی پنت نے رکھی تھی، اسی لیے تاریخی دن ہے۔ اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی ایوان میں 16 دسمبر 1992 کو ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا۔ آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سیکولر پارٹی کا ہو یا جو بھی ہو، بھلے سب سیکولر ہے، برا میں ہوں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ 6 دسمبر کی بات کی جائے۔ اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی ہے سر، انصاف کرنے والوں میں ایک NCLT کے چیئرمین، ایک گورنر اور ایک نامزد شدہ رکن پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے؟ بچا یہ ہے کہ آرٹیکل 32 بچا ہے جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے دیا۔ آج ملک کے 17 کروڑ مسلمان بھارت کے وزیر اعظم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، بتا رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ آرٹیکل 32 کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر؟ کیا بچے گا؟ میں تو یہاں کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایا ناز بے باک وکیل بھوشن دیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا۔ مجھے آج بھی رول آف لا میں بھروسہ ہے، مجھے آج بھی قانون پر، سمویدھان پر بھروسہ ہے، مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے۔ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا۔ ایک تاریخی دن 22 جنوری تھا، ایک تاریخی دن 31 جنوری تھا۔ سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں سر؟ 600 سال کی مہرولی کی مسجد کو بغیر کو نوٹس دیے آپ نے ڈیمالش کر دیا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پردھان منتری اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناخت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ خواجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچھائیے، مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے، آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے 17 کروڑ مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے؟ پھر میرا وجود کس معنی رکھتا ہے؟ میرا شناخت کیا معنی رکھتا ہے؟ رول آف لا کیا معنی؟ اچھا 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ آپ اس پہ قائم ہے نہیں ہے۔ آپ 500 سال کی بات کرتے، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی 500 سال پہ مت جائیے، بودھ پہ جائیے، جینزم پہ جائیے، شیوزم پہ جائیے، کہاں رکیں گے؟ ارے اس دیش کو آزادی ملی 47 میں، سمویدھان ملا ہم کو بابا صاحب امبیڈکر کا برابری کا، اس سے پہلے تو راجا رجوالے تھے، جمہوریت نہیں تھی، لوک تنتر نہیں تھا، مگر آپ اس کو اس بارے میں لے کے جاؤ کہ ارے 500 سال آگے کیا ہوگا بتائیے۔ آپ کسی ایک سیولائزیشن، سر اس انگریزی میں کسی نے کہا تھا civilization cannot be rewritten by hatred, history cannot be corrected by demolition۔ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا، نریندر مودی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں۔ کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں؟ کہ میں نے اس دیش کو گاندھی 22 جنوری کی بنیاد 86 میں تالے کھول کر رکھی گئی۔ 22 جنوری کی بنیاد جی بی پنت نے رکھی تھی، اسی لیے تاریخی دن ہے۔ اس ملک میں چاہے کوئی سیکولر پارٹی کا ہو یا جو بھی ہو، بھلے سب سیکولر ہے، برا میں ہوں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ 6 دسمبر کی بات کی جائے۔ آج ملک کے 17 کروڑ مسلمان بھارت کے وزیر اعظم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، بتا رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں۔ اسد الدین اویسی جی۔ محترم چیئرمین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے صدر جمہوریہ کے خطبے پر بولنے کا موقع دیا۔ سر میں حسب عادت اور حسب روایت اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں، اور
صدر جمہوریہ کے خطبے کو اگر آپ دیکھیں گے سر تو اس میں پورے خطبے میں لفظ مسلمان تو چھوڑیے لفظ اقلیت بھی استعمال نہیں ہوا ہے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بھارت میں 14% مسلمان جو آبادی کے لحاظ سے 17 کروڑ آتے ہیں وہ آج پچھلے 10 سال میں نریندر مودی کی سرکار میں اپنے آپ کو ایک غیر یقینی کیفیت میں پاتے ہیں. اپنے سوچتے ہیں کہ ہماری شناخت کو خطرہ ہے, ہمارے وجود کو خطرہ ہے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ آج 17 کروڑ مسلمان اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں ہٹلر کے زمانے میں یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اور اس کی میں بتاتا ہوں کیوں سمجھتے ہیں, بتاتا ہوں آپ کو چند منٹ میں. سر مثال کے طور پر آپ دیکھیے خطبہ صدارت کے حصے تحریر کا 32واں پیراگراف 32 پیراگراف میں ڈراپ آؤٹ ریٹ کا ذکر ہوا, اسکولوں میں اندراج یعنی انرولمنٹ کا ذکر ہوا, ایس سیز کا نام لیا گیا, ایس ٹیز کا نام لیا گیا, او بی سیز کا نام لیا گیا. لفظ اقلیت کا نام نہیں لیا گیا, مسلمان تو چھوڑیے. اور سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ اس ملک میں اگر اسکولوں میں ہے تو مسلمانوں میں ہے. سب سے کم انرولمنٹ اگر ہے تو مسلمانوں میں ہائر ایجوکیشن میں. گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے سر کہ مسلمانوں کا جو اسٹوڈنٹ ڈراپ آؤٹ ہے وہ 14.42 سے کلاس 1 سے شروع ہوتا اور وہ کلاس 6 اور 8 کو پہنچے اب تک وہ 10.76 کو پہنچتا ہے. یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے. یعنی کلاس 1 سے کلاس 6 سے 8 تک یہ حال ہے. آپ نے کیا کیا سر اس بجٹ میں؟ پری میٹرک اسکالرشپ کو صرف 9th کلاس تک محدود کر دیا اور اس میں آپ نے پیسے کم کر دیے پری میٹرک اسکالرشپ میں. اور سر 2022-23 کا بجٹ آپ دیکھیے 5026 کروڑ روپے دیے گئے تھے جس میں سے صرف 663 کروڑ استعمال ہوئے. اب آپ آ جائیے سر AISHE کا ڈیٹا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا 8.5 ڈراپ آؤٹ ریٹ ہوا ہے. 2020-21 میں گورنمنٹ کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 1,80,000 مسلمان ہائر ایجوکیشن میں نہیں ہے. پری میٹرک اسکالرشپ کو آپ نے 423 کروڑ تھا اس کو آپ نے اس سال 326 کر دیا. مولانا آزاد فیلوشپ کو 45 کروڑ کر دیا. MCM جو 44 کروڑ تھا 33 کروڑ کر دیا. بتائیے جو سب سے زیادہ جس کا کمیونٹی کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اور جو ہائر ایجوکیشن نہیں اس سے آپ یہ برتاؤ کرتے ہیں. سر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال میں اس سرکار میں کوئی حد نہیں چھوڑی ہے غلط حکمرانی کی, نفرتوں کو بھڑکانے کی, کوئی حد نہیں چھوڑی غلط فہمیوں کو پھیلانے کی, اور کوئی حد نہیں چھوڑی اس ملک کے عوام الناس کو ترک کرنے کی. اس 10 سال میں ہم نے کیا دیکھا سر؟ جمہوریت ہمارے وطن عزیز کی کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ غریبوں کے لیے اور کمزوروں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. مگر 10 سال میں 9.5 سال میں کیا ہوا؟ صرف ایک شخص کو مضبوط کر دیا گیا, ایک مذہب کو مضبوط کر دیا گیا, ایک آئیڈیالوجی ایک نظریے کو مضبوط کر دیا گیا, ایک شناخت کو سب شناخت کے آگے دوسری شناختوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی, ایک زبان کو مضبوط کر دیا گیا. تو ہماری جمہوریت تو کھوکھلی ہو چکی ہے. اور سر کوئی بھی حکومت اور پارٹی صرف جبر اور استحصال پر قائم نہیں رہ سکتی ہے سر. دوسرا پوائنٹ سر جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, CAA کے قانون کے تعلق سے مرکزی ایک وزیر نے اخبار میں بیان دیا کہ ہم 8 دن میں کرنے والے ہیں. آپ 8 دن میں کریں گے, 8 دن میں احتجاج شروع ہوگا ملک کے کونے کونے میں. آپ CAA کو مذہب سے ختم کر دیجئے. مذہب سے جوڑیں گے تو آپ کا ارادہ برا ہے. آپ بھارت کی اقلیتوں کو, بھارت کے مسلمانوں کو, دلتوں کو آپ پریشان کرنے کا آپ کا ارادہ ہے. سر دوسری بات یہ ہے کہ CAA کے خلاف کیوں ہم ہیں؟ کیونکہ سیمانچل کے مسلمان کو آپ بنگلہ دیشی کہتے ہیں. کوئی منسٹر مجھے کہتا ہے کہ گھسپیٹی ہے, روہنگیا ہے. تو CAA کو مذہب سے جوڑنا غلط تھا, اس کو نکالیے. مگر ہمارے دیش کے پردھان منتری سر, وطن عزیز کے وزیر اعظم, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچپنے میں جب ہسٹری پڑھتا تھا
تو میں نے ایک اسٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی، پریس کنگ آف موہنجودارو. ایسا لگتا ہے کہ ویسا ہی لگ رہا ہے کہ پردھان منتری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراٹ بن چکے ہیں وہ. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ 22 جنوری ایک تاریخی دن ہے، بالکل تاریخی دن ہے. 22